پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جو ایام ہیں ان میں عمل خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں، ان میں عشرہ ذی الحجہ ہے۔ تو گویا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور خاص کر 9ویں ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے بندے کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ساتھیو، فی الواقع یہ ایسی عظیم فضیلت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ایک ایسا عظیم موقع ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بعض لوگ لاپرواہی کی وجہ سے، بعض لوگ جو دینی اقدار کو اہمیت نہیں دیتے، یا بعض لوگ جن کے اوپر اپنی خواہش پرستی اس طرح غالب رہا کرتی ہے کہ ان سے روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ انہیں چاہیے کہ یہ سوچیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی دن ہے وہ زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا ہوگا۔ اس دنیا میں کتنی بھی دھوپ ہو، سورج ہم سے ہزارہ کلومیٹر کی اونچائی کے اوپر ہے، لاکھاں کروڑاں کلومیٹر کی اونچائی پر ہے، جبکہ قیامت کی دھوپ بہت ہی سخت، جہنم کی آگ بہت ہی تیز، اور حشر کے میدان میں سورج ہم سے صرف 1 کلومیٹر کی اونچائی پر ہوگا، تو کیسے برداشت ہو؟ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج اس سال یعنی 1441 ہجری میں ہند و پاک کے لحاظ سے عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ رہا ہے، اور چونکہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہمارے بعض ساتھیوں کو تردد ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، بلکہ بعض ہم جیسے چھوٹے طالب علموں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ اس سال عرفہ کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عرفہ جمعہ کے دن پڑ رہا ہے، اور جمعہ کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح مسلم وغیرہ میں وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم جو اس حدیث کے الفاظ سے واضح ہے اور علماء نے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی خصوصیت کی نیت سے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، اور یہاں جو شخص روزہ رکھ رہا ہے وہ عرفہ کی نیت سے رکھ رہا ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کی نیت سے رکھ رہا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر عاشورہ کا دن جمعہ کے دن آ جائے تو کوئی بھی شخص جمعہ کی فضیلت کے طور پر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ عاشورہ کا دن آیا ہوا ہے، لہذا اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی خاص تاریخ کو روزہ رکھتا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، یا مہینے کے پہلے ہفتے میں ہمیں 1 دن چھٹی ملتی ہے، اور وہ چھٹی کا دن جمعہ کے دن پڑتا ہے اور اس دن وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو گویا جمعہ کا دن کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ اس تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے۔ اس سے بھی واضح مثال آپ یہ لیں
کہ ایک شخص کسی مہینے میں صوم داودی کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں یہ بھی۔ صوم داودی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن افطار کرے، تیسرے دن روزہ رکھے، چوتھے دن افطار کرے، پانچویں دن روزہ رکھے، چھٹے دن افطار کرے۔ یہ ہے صوم داودی، یعنی ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار کرنا۔ جب بھی کوئی شخص یہ روزہ رکھے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر طریقہ روزہ رکھنے کا قرار دیا ہے، تو وہ یقیناً اسے جمعہ کے دن روزہ رکھنا پڑے گا، جمعہ کے دن روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے جمعہ کے دن کی نیت سے روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم اس حدیث کے الفاظ پر غور کر لیں تو ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخصوا یا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ تم جمعہ کی رات کو اور راتوں کو چھوڑ کر کے عبادت کے لیے خاص نہ کر لو، اور جمعہ کے دن کو اور دنوں کو چھوڑ کر کے تم روزے کے لیے خاص نہ کر لو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، الا یہ کہ وہ جمعہ کے دن کسی ایسے دن پڑ جائے جس دن بندہ روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس نے اس دن روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے، اب جمعہ کا دن آ گیا، وہ تاریخ جمعہ کو پڑ گئی، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دن روزہ رکھنا منع نہیں ہوگا۔ تو اب ایک شخص جو ہر سال عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یا اس سال اسے توفیق ہوئی، اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، اور اس کی نیت میں آیا کہ اب ہم اس سال عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے، اب اگر اسے عرفہ کا دن جمعہ کو آ جاتا ہے تو گویا اس کے لیے جمعہ کا روزہ رکھنا منع نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنے بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ روزہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کی گرمی اور جہنم کی آگ سے اس روزے کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، جس شخص نے ایک دن کا روزہ فی سبیل اللہ رکھ لیا اللہ کے رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے رہا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزے کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔